تشریف لے کر آئے ہیں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور ہمارے علماء کرام بھی تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد طالب حسین سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر اقبال قادری صاحب صدر سنی اتحاد کونسل حلقہ جوم، اور ہمارے جرنیل اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد اعظم نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے، اور ہمارے پی پی 171 کے امیدوار کینڈیڈیٹ تحریک کے منتخب شدہ جناب حاجی محمد نواز گڈو صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس فورم کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اللہ پاک کا خاص احسان ہے مجھ پہ کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی کملی والے کے رابطے کی وجہ سے، اس ربط کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کے کام آنے کا موقع دیا، اور میں نے ان کے ان حالات میں جب کوئی ان کے قریب نہیں آ رہا تھا، اس میں اس تحریک اور تحریک کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اور اس اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور شاید میرا یہ کام میری آخرت کا میرے لیے کوئی اچھا سبب بن جائے، اور مجھے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انعام مل جائے جس کا شاید میں حقدار نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں اس فورم کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے وکلاء برادری کو، اس کالے کوٹ کو اپنے ساتھ اپنا دستے بازو سمجھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کالے کوٹ کی طاقت کو ہم محمد مصطفیٰ کی اس تکمیلی محفل میں، اس تکمیل کے اس مرحلے میں ساتھ رکھیں گے، اور اس کالے کوٹ کو بھی یہ موقع دیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ کالی کملی والے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہ صرف یہاں بلکہ عدالتوں میں، سڑکوں میں، اور جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم سب اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے میری گزارشات پہ، میری اس تقریب کی انعقاد پہ انہوں نے مہربانی فرمائی، انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا۔ یہ ایک تقریب یہاں اسی مسجد کی تقریب نہیں ہے، یہ تقریب اس فورم کی تقریب ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں جہاں بھی تحریک کے دوست بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ یہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے کہ ہم بتائیں کہ وکلاء اس تحریک کے ساتھ ہیں، اور اس تحریک نے بھی یہ آغاز کیا ہے کہ یہ بھی وکلاء کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں جو کالی کملی والے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے پرچم کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں، آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو ان عہدوں پر برات جمع کرے، اللہ پاک آپ کو موقع دے کہ آپ اس تحریک کے لیے، آپ کالی کملی والے کے لیے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں۔ شکریہ۔ ہماری ایک محترمہ فلک ناز گل صاحبہ امیدوار برائے فنانس سیکٹری وہ تشریف فرما ہے، ان کے اظہار خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں صفدر شہین صاحب۔ لبیک امیدوار برائے فنانس سیکٹری استقبال کیجیے۔ لبیک
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے اراکین بار کے جتنے ممبران اور ٹی ایل پی کے عہدیداران ممبران سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ادھر بلا کر ہمیں عزت دی. ایک بات تو ہمیں اس بات سے خوشی محسوس ہو رہی کہ عاشقان رسول جن لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اپنی بات کی خدمت کر سکیں. تو یہ عاشقان رسول جن لوگوں نے ہمیں چنا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ عاشق رسول بنے. اور کیا کسی نے خوب کہا کہ یہ جنازے طے کریں گے کہ کتنا بڑا کوئی عاشق ہے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا عاشق رسول ہمارے سامنے ان کی زندگی ایک پیکر نما ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اندر بار کے ممبران کو ان لوگوں نے چنا ہے، اس سے بڑا فیصلہ کون کر سکتا ہے. تو اللہ پاک ان کو بھی ہمیں بھی ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا دعائیں کہ ہمیں عاشق رسول، سچا عاشق رسول بنائے. آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں محترم جناب علی رضا کھوکھر صاحب کو، امیر کھوکھر صاحب، چودھری کاشف صاحب، صفدر شاہین صاحب، مزمل مرزا صاحب، علی صاحب صاحب، اسد صاحب، اقبال بٹی صاحب کو کہ جو ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے. اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں اور میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے مہمان صابر گل صاحب کو کہ آپ نے بھی بڑا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے. اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں شفیق امین سندھو صاحب، شفاقت امین، شفاقت لکھا ہوگا، شفقت امین سدھو صاحب جو امیدوار ہیں نائب صدر کینٹ سیٹ کے، ان کا استقبال کیجئے. لبیک لبیک. محمد صلی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹی ایل پی کا، ان کے تمام عہدیداران کا اور آپ سب وکلا بھائیوں کا اور جو دوست احباب اس کے رسول کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ان کا مشکور ہوں. اپنے بڑے بھائی رائے اشفاق خلہ صاحب، طاہر مناس بھائی، مزمل مرزا صاحب، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم ترین انسان. میں نے چند سال پہلے وہ کتاب پڑھی. اس کے اندر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کیا. تو عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر کیوں نہیں کیا، ان کو پہلے نمبر پہ کیوں نہیں رکھا. تو انہوں نے اپنے دپاچے میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں دنیا کے اندر ایک ایسا نظام وضع کیا، دنیا کے اوپر اتنے اثرات، گہرے اثرات چھوڑے اپنی شخصیت کے، کردار کے، کہ اگلے 40 سال کے بعد آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی. ہم اگر اسلام کا نظام لانا چاہتے ہیں ہمیں اپنی کردار سازی کرنا ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا، چاہے کوئی وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، جنرل ہے، سیاستدان ہے. ہمارے لیے واحد نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اگر ہماری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہوگی تو ہمارے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، میں الیکشن جیت کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کروں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.
اب تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے جناب کفیل کھوکر صاحب، لبیک۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ میں ٹی ایل پی کے تمام ممبران یہاں پہ موجود معزز اکابرین سب کا مشکور ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام محمد کے دیوانے ہیں اور میں بھی انہی میں سے ہوں۔ مجھے آج فخر ہے کہ محمد کے دیوانوں نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ میں آج یقین دلاتا جاؤں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے، آپ کی محبت سے اللہ نے عزت دی، تو آج بھی نموس رسالت کے لیے حاضر ہیں، آخری سانس تک حاضر ہیں، اور جب اللہ نے عزت دی تو تب بھی حاضر ہوں گے، خون کے آخری قطرے تک حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ سب کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے ہمیں انشاءاللہ عزت عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں راؤ سمی صاحب، امیدوار برائے صدر، لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر مناز صاحب کا، رائے صاحب کا، وقاص بھائی کا اور تمام دوستوں کا جو کہ ٹی ایل پی کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں بلا کر ہم پر اعتماد کیا اور ہمارے ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کیا۔ تو ناموس رسالت کے اوپر تو ہماری جانیں قربان ہیں، اور جیسے آپ دیوانے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو وکلا کا ونگ ہے وہ پہلے سے ہی اللہ کا شکر ہے بہت دیوانہ ہے، اور آپ کے ساتھ اس طرح کھڑا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں سب، اور میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پیار نہیں کرتا تو اس کی تو زندگی نامکمل ہے۔ تو آپ کو اپنی زندگی مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ذات سے پیار کریں اور اس کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ میں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، الیکشن ابھی بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو جو بھائی یہاں پہ ٹی ایل پی کے دوست ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمارا الیکشن کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ حضرت کی بات کو بڑھاتے ہوئے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا، جو رسول اللہ کا غدار ہے وہ ہمارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ کسی عہدے پر فائز ہو، جو رسول اللہ کا غدار ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہمارے لیے وہ سب کچھ ہے۔ اگرچہ نہر کے کنارے کے ڈھیری کی ریڑھی لگانے والا ہو اور حضور کی عزت کا پہرے دار اور وفادار ہو، ہم اللہ کی قسم اس کو سر کا تاج بنائیں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے صوفی عتیق اے خان صاحب، امیدوار برائے لائبریری سیکرٹری، آپ استعمال کیجئے، لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں کیا اور میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میں
تحریک لبیک پاکستان لائرز ونگ اور یہاں پر موجود تمام علماء کرام بشمول میرے وکلا بھائی استاد محترم رائے کھرل صاحب اور یہاں پر موجود تمام وکلا صاحبان کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں بلا کر میری عزت میں اضافہ کیا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں لائبریری سیکرٹری لاہور بار کی سیٹ پر کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور لاسٹ ایئر بھی کنٹیسٹ کیا تھا، چند ووٹوں کی کمی سے رہ گیا تھا، تو اس کے لیے ریکویسٹ ہے۔ اور دوسری بات، یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس، یہ الیکشن تو ابھی 8 تاریخ کو ختم ہو جانے ہیں، لیکن ختم نبوت جو ہے وہ تا حشر، اور جب تک حشر برپا نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے ہماری جب تک زندگی ہیں، آگے نسلیں ہیں، ان کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے، کیونکہ ہم نے جب یہ ورثے میں حاصل کیا ہے عشق نبی، تو ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی نسلوں میں آگے اس کو کنورٹ کریں۔ ابھی ہم لوگوں نے موجودہ دور میں امیر المجاہدین جیسی شخصیت خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے فیض حاصل کیا، اور الحمدللہ میرا جو سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ وہ امیر المجاہدین کے ہمراہ ہر مشکل دور میں بہت جیلیں بھی کاٹیں، سارا کچھ کیا، لیکن صرف ایک ہی مقصد کہ کسی بھی کافر، کسی بھی قادیانی دلے کو کوئی ایسی بات نہیں کرنے دیں گے کہ جو کبھی بھی تاجدار ختم نبوت کی ناموس پر کسی بھی طرح کی آنچ آنے دے، یا ہمارے جو اسلامی شاعر ہیں ان پر۔ انشاءاللہ تعالی لائبریری سیکرٹری میں منتخب ہو کر جو بار کی خدمت کرنی ہے وہ تو ایک طرف، لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے سے، اور انشاءاللہ میرے خون کے آخری قطرے تک میرا جان، مال، تن، من، دھن، ہر چیز آقا کی ناموس کی خاطر پہلے بھی حاضر تھی، اب بھی حاضر ہے، اور انشاءاللہ تا میرے آخری دم تک حاضر رہے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ بندے آئے نے نا اپنے علماء طالب صاحب گڈو صاحب سارے ٹائم دینا باہر دے دینا سارے دینا کوئی ادا کر لگا ٹھیک ہے آدھا جتنا بھی تھوڑا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے، یہ حضرت کے کلام کی وہ کیا کہتے ہیں، ان کے جو کلام کا مختصر حصہ اعلی حضرت کی زبانی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے جناب جاوید ہاشمی صاحب، امیدوار سیکرٹری، ان کا استقبال کیجئے۔ لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ٹی ایل پی کے تمام ممبران کا، علماء کرام کا، اور جتنی بھی معزز شخصیات اس محفل میں موجود ہیں ان سب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں بلا کر مجھے مدعو کر کر یہ موقع دیا۔ سیکرٹری لاہور بار کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں الیکشن، لاسٹ ٹائم لوز کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے عزت دیتی ہے ہر صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں یہاں پر موجود اپنے اکابرین، ٹی ایل پی کے تمام وکلا دوستوں اور یہاں پر موجود تمام وکلا صاحبان کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے یہاں پر بلا کر عزت افزائی کی۔ صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے اناؤنسمنٹ دے کر جس شفقت کا مظاہرہ کیا، اور میری پوری کمپین کے اندر میری نظر میں یہ سب سے بہترین اناؤنسمنٹ ہے، جو آج وصول کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہماری اس اناؤنسمنٹ کو، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ اور صرف 2 باتیں، میری کیا اوقات کہ میں یہ کہوں
کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے لیے کھڑا رہوں گا۔ میری اوقات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات مجھے ان بندوں میں سے چن لے اور مجھے اور میرے جسم کو وہ طاقت دے دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ اور آخری بات، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے بالکل، لیکن دعا گو ہوں کہ کاش آخرت کا موقع ہو، یہ ہائی کورٹ اور اس کی زمین اللہ اور اللہ کے حضور یہ بیان کر دے کہ عاطف کمال بٹی کسی جگہ پر کسی زمین کے ایک ذرے کے اوپر نبی اور اللہ اور سب کچھ اگر مقام ملا ہے، عزتیں ملی ہیں، مرتبے ملی ہیں، میری نمازیں نہیں ہیں، یہ کوٹ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی عطا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا۔ یہ سب کچھ جو عطا ہوا ہے نا ہمیں، مقام، مراتب، سٹیٹس، مناصب، یہ ہماری اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، یہ سب کچھ مالکوں کی عطا ہے۔ تو جب مالکوں کی عطا ہے تو پھر مالک کانڈ اب تشریف لاتے ہیں ادارے خیال کے لیے جناب خرم میر صاحب، امیدوار برائے نائب صدر، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ میرا یہی الیکشن کا منشور ہے، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ فدا کابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا داری کی باتیں جتنی بھی ہم کر لیں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو لوگ ہم یہاں پر موجود ہیں، اس ایشو پر کوئی بھی بندہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بابت کوئی بندہ بات کرے تو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے ساتھ دیجیے گا، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، جو ہونا عشق مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ میں ان لوگوں کو پیغام دے دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں روشن خیالی کے نام پر کہ تحمل رکھیے اور شدت پسند نہ بنیے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، یہ اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے۔ آپ کا اور میرا کیا اس میں جو ہے ہمارا اختیار ہے، یہ تو اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باقی شان تو پروردگار نے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کی ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جس کا ذکر اللہ پاک کی ذات نے بلند کر دیا ہے، اس کی طرف کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی کام لے لے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دے دے، ہم لاہور بار میں منتخب ہو جائیں، اور پھر کوئی موقع آئے کہ آقا کے لیے باہر نکلیں اور ہماری قربانی قبول کر لی جائے۔ میرے یہ جذبات ہیں، تعلیم، شعور، ہر چیز، سب چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور اس دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا، خاص طور پہ ٹی ایل پی کے جو وکلا بھائی ہیں یہاں پہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب نے مل کر میری مدد کے لیے، میری سپورٹ کے لیے مجھے یہاں بلایا، میری مدد کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کر آپ